ایک شاعر نے پنجابی کا بڑا خوب اس نے کلام کہا ہے، سنا دوں آپ کو۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ رب امتی آنکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ رب امتی آنکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ تیرا یار صدیق پیار آئے، جس تن من تیتھوں وار آئے۔ تیرا یار صدیق پیار آئے، جس تن من تیتھوں وار آئے۔ چایا موڑے بھار نبوت دا اسوار دیاں کیا باتاں نے۔ چایا موڑے بھار نبوت دا اسوار دیاں کیا باتاں نے۔ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر کی سواری بن کے چل رہے ہیں۔ اور یہ میرے رب کی شان ہے، میرا کملی والا پیغمبر حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوا۔ حلیمہ کی اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، اور میرے کملی والے پیغمبر معراج والی رات براق کے اوپر سوار ہوئے، وہ جنت کی سواریوں کی سردار بن گئی۔ اور میرے کملی والے پیغمبر ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں کے اوپر سوار ہوئے، تو وہ بھی انبیاء کے بعد سارے انسانوں کے سردار بن گئے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ اوہ سونے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا۔ سونے چندے دا اعلان کیتا، اوہ سارا پیش صدیق سامان کیتا۔ چھڑی سوئی نا جس نے گھر دے اندر، چھڑی سوئی نا جس نے گھر دے اندر، ایثار دیاں کیا باتاں نے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سارا سامان حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ابا جان دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کس چیز کی تلاشی ہے؟ فرمایا بیٹی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کام کاج کرنے کے بعد یہ جو ہاتھ والی سوئی ہے دیوار کے اندر لٹکا دیتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی ملے اور وہ سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہے، میرے کملی والے پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں جمع ہو جائے۔ وہ چھڑی سوئی نا جس نے گھر دے اندر ایثار دیاں، بولو بولو، چھڑی سوئی نا جس نے گھر دے اندر ایثار دیاں کیا باتاں نے۔ رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ او کیویں سور پہاڑ تے چڑھ دائیں، الحمد خدا دی پڑھ دائیں۔ غارِ سور کی بلندی کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ او کیویں سور پہاڑ تے چڑھ دائے، الحمد خدا دی پڑھ دائے۔ کیتی افنا یار منایا جس، کیتی افنا یار منایا جس، لجدار دیاں کیا باتاں نے۔
کیتی افنا یار منایا جس لجدار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے او گئیاں پھٹ پیران دیاں تلیاں نے واراتا غار دیاں بھلیاں نے کوئی کارپٹ روڈ نہیں نکیلے پتھر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زخمی ہو گئے لیکن کوئی شکایت نہیں کی شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے اور گئیاں پھٹ پیران دیاں تلیاں نے واراتا غار دیاں بھلیاں نے جس غار دے وچ محبوب گیا جس غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتاں نے جس غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے پیغمبر کو لے کر غار ثور کے اوپر جب پہنچتے ہیں عرض کیا کملی والے پیغمبر آپ باہر تشریف رکھیں میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں اور جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں تاکہ اندر اگر کوئی موذی جانور ہو مجھے نقصان پہنچا دے آپ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں مجھے نقصان پہنچ جائے مجھے تکلیف پہنچ جائے لیکن آپ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر غار کو صاف کیا دیکھا کہ اس کے کچھ سوراخ ہیں کچھ راستے ہیں اب بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کیا کیا اپنی قمیص اتاری اور اس کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کیا ایک سوراخ بچ گیا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کملی والے پیغمبر آپ اندر تشریف لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور میرا جی چاہتا ہے آرام کرنے کے لیے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ میری گود حاضر ہے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں میرے کملی والے پیغمبر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اسی موقع پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح رحل کے اندر قرآن کھلتا ہے اور تم رحل میں قرآن رکھ کر قرآن پڑھتے ہو اسی طرح ابو بکر کی صدیق کی گود میں میرے کملی والے پیغمبر کا رخ انور ہے اور وہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں کیونکہ اس تمنا کا اظہار کیا تھا نا الی وجہ رسول اللہ اللہ کے محبوب آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھنا دنیا و ما فیہا سے اچھا لگتا ہے دنیا کی خوبصورتیاں دیکھنا اچھا نہیں لگتا آپ کا دیدار اچھا لگتا ہے میری تو یہ تمنا ہے ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں اللہ نے اس تمنا کو غار ثور کی تنہائیوں میں پورا فرما دیا 3 دن 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر تنہا میرے کملی والے پیغمبر کا دیدار کرتے رہے وہ تنہائیاں وہ خلوت روح الامین کو بھی میسر نہ آئیں جو سیدنا صدیق اکبر کے حصے کے اندر آ گئے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے او کمیں پیر سوراخ تو چایا نا ستا محبوب رہات جگایا نا میں پیر سوراخ تو چایا نا اوہ ستا محبوب رہات جگایا نا سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے پیرے دار دیاں کیا باتاں نے
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में मेरे कमली वाले पैगंबर सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे हैं। एक काले से ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसने अपनी फितरत के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी के ऊपर डंग मारा। कई मर्तबा उसको डंग मारा, जहर का असर जिस्म में सिरायत कर गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकलते हैं। आज किसी के आंसू रुखसार के ऊपर, किसी के आंसू दाढ़ी के ऊपर, किसी के आंसू दामन के ऊपर। अबू बकर मैं तेरे आंसुओं के ऊपर कुर्बान जाऊं जो रुखे मुस्तफ़ा के ऊपर। हुजूर बेदार होते हैं और पूछते हैं अबू बकर रोता क्यों है? अर्ज किया कमली वाले पैगंबर किसी मूजी जानवर ने डसा है, उसकी तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। हुजूर फरमाते हैं कहाँ डसा है, जरा सामने करो ना। एड़ी सामने कर दी। मेरे कमली वाले पैगंबर ने अपना लुआबे दहन शहादत वाली उंगली से लगाकर अबू बकर की एड़ी के ऊपर लगाया। अर्ज करते हैं कमली वाले पैगंबर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पाँव में कभी भी तकलीफ नहीं हुई। ये हुजूर का लुआबे दहन है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं। आंखों में तकलीफ़ है, पानी चल रहा है। हुजूर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे महबूब फरमाते हैं अली आगे आ जाओ। मेरे कमली वाले पैगंबर ने अपना लुआबे दहन शहादत वाली उंगली से लगाकर अली मुर्तज़ा की आंखों के ऊपर लगाया। अर्ज़ करते हैं कमली वाले पैगंबर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आंखों में कभी तकलीफ ही नहीं हुई। बीरे रोहा सहाबाए किराम खड़े हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कड़वा है, क्या करना है? और पीने के लिए जो पानी हमारे बर्तनों में वो ख़त्म हो गया। मेरे कमली वाले पैगंबर उस कुएं के ऊपर तशरीफ ले जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन उस कुएं के अंदर फेंका। सहाबा फरमाते हैं हमने पानी निकाला तो पानी मीठा हो गया। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हंडिया के अंदर मेरे कमली वाले पैगंबर का लुआबे दहन गया। जो 3 आदमियों का खाना था 1400 सहाबा खा गए। ये मेरे कमली वाले पैगंबर के मोजज़ात हैं, ये मेरे कमली वाले पैगंबर की बरक़ात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दहन लगाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं कमली वाले पैगंबर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पाँव में कभी तकलीफ ही नहीं हुई। सब कह दो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तेरे प्यार दियाँ क्या बातां ने। 3 दिन 3 रातें गारे सौर के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या करते रहे? शायर अपने अंदाज के अंदर बयान करता है और रेया तक दा जुल्फा यार दियाँ, रज लज़्ज़ता चखियाँ दीदार दियाँ। रेया तक दा जुल्फा यार दियाँ, रज लज़्ज़ता चखियाँ दीदार दियाँ। जिंदी झोली विच महबूब सुता, जिंदी झोली विच महबूब सुता, उस यार दियाँ क्या बातां ने। रब्बे उम्मती आखे हर वेले गम खार दियाँ क्या बातां ने। शायर आखिरी शेर में क्या कहता है? कर शाकर मिदहत यारां दी, इना यारां जान सारां दी। शायर कहता है कि जो कमली वाले पैगंबर के जानिसार, जो मेरे कमली वाले पैगंबर के चारों खुलफा है, जरा इनकी तारीफ कर। कर शाकर मिदहत यारां दी, इना यारां जान सारां दी। सुते जफियां पाके रोजे अंदर, सुते जफियां पाके रोजे अंदर, सुते जफियां पाके रोजे अंदर। दरबार दियाँ क्या बातां ने। रब्बे उम्मती आखे हर वेले गम खार दियाँ क्या बातां ने। सब कह दो सुभान अल्लाह।